وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ تو اپنا 10 سالہ تجربہ بیان کر رہے ہیں اور یہ کہ قوم اجتماعی طور پر توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفار کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز سے توبہ، یہ کوئی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے اپنے مسلک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور امت مسلمہ کو آج جو ذلت اور خواری دیکھنی پڑ رہی ہے، اس کے اوپر دل کڑتا ہے۔ اور اکبر الہ کا وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے جو اس نے ایسے موقع کے اوپر کہا کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا کہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو جب مرد نہ مرد بن جائیں تو پھر قوم کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ذلت اور خواری اتنی ہے۔ آج ایک یہ والا جو میں اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں یہ ایک میں نے پوسٹر بھی لگایا ہے، اس میں دیکھیں کہ کتنی ذلت اور خواری کے ساتھ یہ کارٹون بنایا گیا ہے کہ ایک ایٹمی قوت اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قائم ہونے والا ملک، اور اس کا سب سے بڑا آرمی چیف جنرل باجوہ، جو 6 سال اس نے یعنی آرمی چیف رہا، لیکن ذلت اور خواری دیکھیے کہ امریکہ کے بوٹ بنے ہوئے ہیں، اس پر جھنڈا لگا ہوا ہے اوپر، اور یہ اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہا ہے، اور یہ ہر طرف پھیلا دیا گیا ہے، اور ان کو غیرت نہیں آ رہی ہے، اندازہ لگائیے۔ اس سے پہلے ایک امریکی سینیٹر نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں، اس پر بھی ان کی غیرت نہیں جاگی ہے، یقین کیجئے۔ پھر کشمیر میں جو کچھ ان کی ماں اور بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ جو 47 میں چھوڑ کے آئے تھے، وہ تو بھی دادی اور نانیاں بن چکی ہیں، جو مسلمان عورتیں وہاں چھوڑ کے آئے تھے، وہاں ہندوؤں کی ساتھ انہوں نے اولادیں جنوائی ہیں۔ اور پھر پوری دنیا میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اصل میں اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، اور بہت ہی ہلکا سا ابھی حرکت میں آیا ہے ان کے شرک کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے ساتھ بغاوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر لا پھر چلا دیتے ہیں، پھر اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں، کسی کو داتا نام دیتے ہیں، کوئی ان کا دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی غریب نواز ہے، پھر واسطے وسیلے ہیں۔ آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی ایکٹیو ایک اینکر ہے، بلال شاید اس کا نام ہے، تو وہ انٹرویو لیتا ہے مہنگائی کے خلاف، اور آخر میں یہی شرک بکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر رحم کر۔ اس طرح گالی دے کے اللہ کو کہتا ہے، پہلے گالی دیتا ہے اللہ کو اور پھر کہتا ہے ہمارے اوپر رحم کر۔ تو یہ شرک اللہ کو گالی ہے، ان کو اس قوم کو اتنی بھی ہوش نہیں ہے۔ یہ مزار پرستی، یہ گنبد پرستی، عرس اور میلے، خاص کر جمہوریت پرستی، یہ وطن پرستی ہے، یہ خالص مشرکانہ اور طاغوتی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو بھی یہ نظام آج پائے جاتے ہیں، یہ شیطانی نظام ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت اور کلمے کے ساتھ غداری اور قرآن کا مذاق ہے یہ سارا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا اوپر، ان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اسی طرح ہمارے یہ سارے خدائی کے دعوے دار ہیں۔ فضل الرحمان خدائی کا دعوے دار ہے، عمران خان خدائی کا دعوے دار ہے، نواز شریف کہتا ہے نہیں میں رب ہوں، شہباز کہتا ہے نہیں میں بھی ہوں ساتھ تھوڑا سا، اور سب نے خدائی بانٹ دی ہے عوام کے اندر۔ عوام کہتی ہے ہماری خدائی ہے، اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب عوام فیصلہ کرے گی، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ دھوکہ ہے، قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایمانداروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ایمان کا نام لے کے آئے، ایمان کو ڈال بنا کے آئے ہیں۔ یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے، یہ نظام مصطفیٰ قائم کر دیں گے، جی یہ کر دیں گے، اور اصل مجرم یہ پیچھے چلنے والے جانور ہیں، ریوڑ، یہ بکریاں، یہ بھیڑیں جس کو عوام کہتے ہیں، کل انعام جس کو کہا گیا، عوام نہیں، یہ کل انعام ہے، بل ہم اضل۔ مالک فرماتا ہے یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارا آج
افراتفری ہے، گالیاں ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، کرپشن ہے، یہ سب ایک چیز ہے، ایک ڈائن ہے جس کی یہ پیداوار ہے، جس کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، امت مسلمہ کا اصل مسئلہ شرک ہے کہ اللہ کی وہ بات پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ گئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت، عظیم اکثریت، ان ایمانداروں کی عظیم اکثریت کی بات ہو، باقی وہ جو دوسرے ہندو، سکھ ہیں، دہریے ہیں، اب ان کو کیا گلے شکوے کیے جائیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اب یہ اپنے جو ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کلمے کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آخرت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، الا وہم مشرکون، لیکن ہیں مشرک۔ کوئی کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، وہ ایمان جو اللہ جس کو ایمان کہتا ہے، بہت کم لوگ ہیں، یقین کیجئے، اور جو ہیں بھی وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں، اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت چند لوگ ہیں جو اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں، باقی جن کے عقیدے بھی کچھ بہتر ہو گئے ہیں وہ بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنی اپنی وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں، اپنی اپنی علیحدہ دکانیں سجا کے، تو مختلف نام رکھ کے اپنی بڑائی کا ہی گویا ان کو بھی شوق ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے کون مخلص ہے؟ تو کوئی بات نہیں، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلوایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لوگوں سنو، سید زادو، بنی اسرائیل سنو تم، اور دوسرے لوگ بھی سن لو، کہ اگر تم اور ساری زمین والے کافر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حدیث قدسی، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگلے پچھلے تم سب جن اور سب انسان، اگر تم میں سے سب سے بڑا جو کٹا کافر ہے نا، اس کی طرح ہو جاؤ، تو مالک فرماتا میری بادشاہی کے اندر ایک ذرہ برابر تم کمی نہیں کر سکتے، میری شان کے اندر ایک کمی نہیں کر سکتے۔ مالک کی بادشاہی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ تو اس نے احسان کیا ہے انسانوں کو آزمائش میں ڈال کے نوازنے کے لیے، کہ جو میرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اتنا زیادہ اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، دنیا کی حقیر دولت کے اوپر ریجھ مرے، اور انہوں نے آخرت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ اور ایسوں کے لیے بڑا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے وہاں جہنم کی شکل میں تیار کر کے رکھا ہو۔ ان کو زنجیروں کے اندر باندھا جائے گا، بیڑیاں ان کو ڈالی ہوئی ہوں گی، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو غوطے لگائے جائیں گے، پہاڑ کے اوپر چڑھا کے پھر وہاں سے نیچے گرایا جائے گا۔ ایسی ایسی گھاٹیاں ہیں، ایسی ایسی کھائیاں ہیں جہنم کے اندر کہ ایک مرتبہ پتھر پھینکا گیا، 70 سال بعد، اندازہ لگائیے 70 سال وہ پتھر نیچے جاتا رہا، اور پھر اس کی تہہ میں پہنچا، پھر پھٹا ہے۔ اور وہ ایسی خوفناک جہنم، اتنے بڑے بڑے انسانوں کو اتنا بڑا سائز کر دیا جائے گا کہ اگر تھوڑی سی کیلکولیشن کریں تو یقین کیجئے ایک شخص کا سائز اتنا کیا جائے گا جتنا ہمارا پورا پنجاب ہے، یا یہاں یہ پورا بحرین ہے، اس کے اوپر بیٹھے تو اس کے اوپر آ جائے۔ اتنے بڑے بڑے جسم ان کے کر دیے جائیں گے۔ آج تو کہتے ہیں نا یہ گورنر پنجاب ہیں، یہ خادم اعلیٰ ہیں، پنجاب کے خادم ہیں، خادم ہے، یہ کوئی پاکستان کا خادم ہے، کوئی شیر پنجاب ہے، کوئی شیر پاکستان ہے۔ اس طریقے سے ان کے القاب دیکھو، کوئی شیخ العرب والعجم ہے، شیخ الہند ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی، سارے ان کے القاب دیکھو اور ان کے کرتوت دیکھو۔ کوئی اعلیٰ حضرت ہیں تو دوسروں نے کہا ہمارے ابو الاعلیٰ ہیں، ایک سے ایک پتہ بڑھ کے۔ تو جس طرح یہودیوں نے کہا ہمارے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا نہیں ہمارے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اندازہ لگے بے ایمانو، ان کا رد کرو کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، ان کا نہیں تمہارے نہیں بلکہ ہمارے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس آخری لاڈلی امت نے کہہ دیا کہ تم دونوں کیا، ہمارے جو ہیں وہ نور کے ٹکڑے ہیں، اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں۔ اس طریقے سے نور میں نور اللہ کا عقیدہ ان کے علماء نے لیا، اور بڑے بڑے علماء ہیں، اشرف علی تھانوی حکیم الامت، مجدد الفسانی، اندازہ لگے، ان کے القاب دیکھیے، ان کے بڑی پگڑیاں دیکھیے، ان کے مرید دیکھیے، اور ان کے کرتوت دیکھیے۔ اس طریقے سے انہوں نے کفر و شرک پھیلایا۔ شاہ ولی اللہ کی پورا خاندان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، تقویۃ الایمان کے اندر بھی شرک ڈال دیا انہوں نے، کتاب التوحید کے اندر شرک ڈال دیا انہوں نے۔ ان کے دماغوں میں شرک ہے، ان کے مزاج میں شرک ہے، ان کی رگوں میں، ان کے پٹھوں میں، ان کے خون میں شرک ہے، اس لیے دوڑ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، دل کرتا ہے کہ بے ایمانو تمہیں گالی دینے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ملا ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، غریب نواز کہنا، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے ثابت کرنا، یہ اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر تم یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں تیار کر کے رکھی ہے جنت تمہارے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور تم پہنچو گے تو اٹھانا نا، تمہارا داخلہ ہی وہاں بند ہے،
تمہارے لیے شفاعت کی سفارش کی کسی کو اجازت نہیں جائے گی۔ اور جب نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا کہ یہ ایسے تھے، نبی علیہ السلام ان کا تف کریں گے، بے ایمانوں کو پیچھے ہٹاؤ، بے ایمانوں کو جنہوں نے میرے بعد اس دین کو بدلی کر دیا۔ کتنا پیارا دین، سادہ دین، آسان دین، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبلہ، بس اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کی نظروں نیازیں، اس کو خوش کرنے کے لیے دیگے بانٹو نہ ہوئے۔ کہتے ہیں داتا صاحب جا کے دیگ چڑھائیے، وہاں جا کے غریبوں کو کھلایا جاؤ۔ وہاں بے ایمانو تم شرک کرنے جاتے ہو، اس لیے مشرک غریب وہاں جا کے کھاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مشرک ہیں۔ کوئی مومن وہاں جا کے نہیں کھائے گا، مومن مر جائے گا نہیں کھائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ آج امت مسلمہ سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اور سورہ یاسین کا جو نقشہ پوری طرح نظر آ رہا ہے، جب یہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو ایک صدا لگائی جائے گی کہ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور اس نے تمہارے جتھوں کو گمراہ کر دیا؟ اور دماغ نہیں کام کرتا تھا، دماغ نہیں کام کرتا تھا، ان کا دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ اور پھر سورہ ملک کے اندر بتایا گیا کہ یہ کہیں گے کاش ہم نے اپنے دماغ کو استعمال کیا ہوتا، کاش یہ کسی کی سنی ہوتی۔ آج سنتے ہی نہیں ہیں، اپنے اپنے مریدوں کو کہتا ہے کہ دیکھنا ارشد کرملائی کے ویڈیو بالکل نہیں سننے، ان کی تقریریں نہیں سننے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، اور نہ پھر اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ بھائی اپنی عقل کو میری نہ سنو، اپنی عقل کو استعمال کر لو اللہ کے بندو۔ بتاؤ انبیاء ایک دوسرے کو سجدہ کرنے آتے تھے؟ اتنی دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ انبیاء توحید پھیلانے آتے تھے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہی وہ آیت ہے جو کڑاکے کی آیت ہے، اور ہم ہر دعوت اللہ کے اندر اور تقریروں کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی نے یہی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے یہی کہا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا کفر کرو۔ جو بھی تمہیں اللہ کی بندگی نہیں کرنے دے رہا، جو حائل ہے، اس کا کفر کرو، اس کا کفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم طاغوت کو اپنا امیر جماعت بنا لیتے ہو، اس کو اپنا لیڈر اور اپنا امام مانتے ہو، تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو یہ بات میں کر رہا تھا اللہ کے بندو کہ ایک یعنی انسان کی حیثیت سے بھی، ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے، اور پھر ایک آرمی افسر کی حیثیت سے غیرت آتی ہے کہ ان کی کیا ترکت بنی ہوئی ہے۔ اندازہ لگاؤ کس طرح ان کی، ہمارے جرنیل کا یہ کارٹون چھپا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ امریکہ کے بوٹ چاٹ رہا ہے، اصلی چاٹ رہا ہے۔ اور پھر عمران خان تو نام ہی اس کا چیری بلاسم رکھ لیا ہے، جو وزیر اعظم بنا دیا کہ یہ بوٹ چاٹتا ہے، اس کو جو بھی بوٹ نظر آتا ہے چاٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بوٹ چاٹتے ہیں، واقعی چاٹتے ہیں۔ یہ اپنے آقاؤں کے بوٹ ادھر چاٹتے ہیں، اور پھر یہاں اپنی قوم سے اپنے بوٹ چٹواتے ہیں۔ تو یہ کیا ان کا بنے گا؟ ان کی برباد ہے دنیا بھی، ان کی ذلت اور خواری، اور مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے۔ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، چاہے وہ ایوب صاحب، وہ کتنا ایک دفعہ ان کا روب اور دبدبا تھا، لیکن ان کا بھی یہی عقیدہ، کہتا ہے مری میں گیا تھا تو وہ مجذوب، وہ ایک پیر نے مجھے ڈنڈے مارے تھے، چانٹے مارے تھے، تب میں صدر پاکستان بنا ہوں۔ تو جنرل ضیاء صاحب کہتے ہیں میں بھی پیچھے رہنے والا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا جا کے مری میں مجھے بھی اس نے چانٹے مارے تھے، چانٹے مارے تھے تو میں صدر مملکت ہوں۔ پھر جناب تنکے والے پیر کے پاس جناب نواز شریف گئے کہ مجھے وزارت دے دو۔ کدھر گئے تنکے والے پیر؟ اس نے مارے 2-3 چانٹے اس کو، اور کہا کہ دیکھو بے نظیر پہلے آئی تھی، اب میں اس دفعہ اس کو بناؤں گا۔ تو بتاؤ پھر یہ پورے الیکشن کیوں کراتے؟ جب بابا صاحب بنواتے ہیں سارے لگے ہوئے ہیں۔ جنرل مشرف بھی علی جویری کی قبر پر ایک دفعہ آیا تھا، دادا لگاؤ، سارے قبر پرست ہیں۔ عمران خان جا کے گنج شکر وہاں جا کے لیٹ گیا، سجدہ کر لیا اس نے۔ ایک سے ایک کٹا مشرک ہے، اس قوم کے اوپر مسلط کر دی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کبھی خیر نہیں آ سکتی اللہ کے بندوں، کبھی تمہاری خیر نہیں آ سکتی۔ اور بالفرض تم پاکستان کو ساری دنیا سے زیادہ خیر خواہ ریاست بنا دو، اور ایمان عقیدے کی بات نہیں کرو گے، توحید کی بات نہیں کرو گے، اسی طرح شرک کے ساتھ چمٹے رہو گے، تو اس کے بعد جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ آج مثالیں دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی، اور کبھی انگلینڈ کی، اور کبھی فرانس کی، اور کبھی ہالینڈ کی۔ بتاؤ جب یہ جن کی مثالیں دیتے ہو یہ مرتے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مثالوں کے لائق ہیں یا عبرت کے لائق ہیں؟ اللہ کے بندو، یہی مسئلہ تھا عرب کے اندر، توحید کی دعوت اٹھی تھی، نبی علیہ السلام نے توحید کی سے سارے مسئلوں کا آغاز کیا تھا، کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، اور کہا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک پر سورج رکھ دو، میں یہی مسئلہ بیان کروں گا۔ مجھے تو بادشاہی آفر کرتے ہو، پیسے آفر کرتے ہو، لالچ دیتے ہو، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہو، دیس نکالا دے دیں گے، کیا کچھ کرتے ہو، جو مرضی کر لو، یہی ایک مسئلہ ہے۔ سارے انبیاء نے اسی طریقے سے
اصلاح کی ہے اور میں اسی طریقے سے کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ جب کبھی ہوگی اسی طریقے سے ہوگی. موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. تو صحیح معنوں میں اگر کوئی اپنا خیر خواہ ہے، اپنی قوم کا خیر خواہ ہے، تو وہ وہی کام کرے جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے جس انداز سے اس چیز کو سمجھا تھا. کوئی وہاں الیکشن نہیں ہوئے، کوئی پیری مریدی نہیں، کوئی اور سر میلے نہیں. قبروں کو کچا ہونا چاہیے، سب قبروں کو گراؤنڈ کرو جب تک یہ مزار نہیں گریں گے. کوئی اپنے آپ کو مسلمان، یہ ان کے شرک کی علامت ہے، یہ ان کے مشرک ہونے کی علامت ہے. جب مزار ہے تو اس کا مطلب قوم مشرک ہے. چاہے یہ کسی گاؤں کے اندر ہو، ہمارے اپنے گاؤں کے اندر چکری قلعہ میں نکروڑے والی سرکار ہے، بابا صاحب سبحان ہے جی، یہ چاردوالی والی سرکار ہے جی، یہ کلیاں والی سرکار ہے جی. یہ شرک کی علامت ہے کہ جب تک یہ مزار بابا صاحب سبحان قائم ہے، نکروڑے والی سرکار قائم ہے، یہ گاؤں مشرک ہے. یعنی ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ایماندار نہیں ہے. چاہے روزے رکھتے رہیں، نمازیں پڑھیں، جو مرضی کریں، مسجد کے اندر 11ویں دیتے ہیں بے ایمان. تو بتائیے، اور جو منع کرتے ہیں ان کے خلاف یہ پرچے کٹواتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈلواتے ہیں، پھانسی تک کہتے ہیں ان کو پھانسی لگا دو. کیوں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرو، اللہ رکوع کے لائق ہے، اللہ سجدے کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ کہتے ہیں. اچھا اتنی دشمنی، تو پھر انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ہم اپنا کام انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، آخری سانس تک اس دعوت کو لے کے جانا انشاءاللہ. کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک اور خالق کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے ہمارا. ہماری دوستی، ہماری دشمنی ایک اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر قائم رکھے، اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں.